علیکم، میں امداد عمر ہوں۔ کچھ انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں، کچھ خبریں ہیں، اور سب سے اہم خبر ہے پاکستان میں فل اسکیل آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ کس طرح کا آپریشن ہے اور کہاں کہاں تک جو ہے آپریشن کے اثرات دکھائی دے رہے ہیں، اس پر بات ہوگی۔ پڑوس میں نریندر مودی کے خلاف ایک بڑا آپریشن شروع ہو گیا ہوا ہے۔ اب تو وہاں بات ہو رہی ہے کہ کیا یہ یوجنا چلے گی، ایک نیشن ایک ہسبینڈ، ایک جنتا یا ایک قوم اور ایک پتی نریندر مودی کے لیے کہا جا رہا ہے، اور ساتھ ساتھ نریندر مودی کو سرینڈر مودی کا تانا دے کر ایک بار پھر ان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آئیں، لوک سبھا میں آئیں، وہ راجیہ سبھا میں آئیں یا جوائنٹ سیشن بلائیں اور وہاں آ کر بتائیں۔ رہی سے ہی کسر ہمارے نوجوان بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری کی ہوئی ہے، وہ نیو یارک میں، اور ابھی سے کچھ گھنٹے پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، بڑی دبنگ پریس کانفرنس تھی، ایک ایک چیز انہوں نے کھول کے دنیا کے سامنے رکھی ہے۔ ایک خبر بڑی تشویشناک ہے کہ 1,35,000 سے زیادہ پاکستانیوں نے یورپ اور امریکہ کے ممالک میں اسائلم، سیاسی پناہ جو ہے وہ اس کی درخواست دی ہے، اور ایران سے بھی بری خبر آ رہی ہے، 2 پاکستانیوں کو ایران میں شہید کر دیا گیا ہے۔ تو آغاز میرا خیال ہے جو بڑے لیول کا آپریشن ہو رہا ہے اس پر اس سے کر لیتے ہیں۔ آپریشن جو ہے بڑے لیول کا، وہ آپ کو ایک تو بلوچستان میں پراپر ایکشنز آپ دیکھ رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں آپ ایکشنز دیکھ رہے ہیں، یعنی انٹیلیجنٹ بیسڈ آپریشن۔ آئے روز خبریں آتی ہیں کہ کتنے فطرت الخوارج یا فطرت الہندوستان جو ہے وہ مار گرائے گئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لائن پر بھی آپریشن چل رہا ہے، اور وہ اب اس پر ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ وہ اس طرح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ایک ہے جرگے، جس میں وزیر اعظم اور آرمی چیف خود جا رہے ہیں، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کوئٹہ گئے اور پشاور گئے کل، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نرسریز تھی نا جو عمران خان کے لیے بنائی گئی تھی، ان کو اپروچ کیا جا رہا ہے۔ آغاز ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا تھا، لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب گئے تھے، اس کے بعد آرمی چیف کے خطابات بھی ہوئے طلباء و طالبات کو اور اکیڈمی کو، یعنی یونیورسٹی کے جو پروفیسرز تھے، اساتذہ تھے، ان سے۔ اب کور کمانڈر لاہور بھی میدان میں اتر پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی پنجاب یونیورسٹی میں جا کر اسٹوڈنٹ سے خطاب کیا۔ اب اصل جو واقعہ ہے یا جو کچھ ہوا ہے وہ یہ کہ یہی وہ اپنا جگہیں تھیں، یا یہی وہ طبقہ تھا، یا یہی وہ جو ہے وہ ادارے تھے جہاں پر پروجیکٹ سازی کر کے عمران خان صاحب کو پراپر ان کی پروجیکشن کی گئی تھی۔ کہا گیا تھا کہ لوہاروں کے بچے اب جو ہمارے اوپر حکمرانی کریں گے نواز شریف کے لیے، یہ زرداری کی اولاد، ہم ان کے غلام بنیں گے۔ اس طرح کر کے نوجوان نسل کے ذہن جو ہیں غیر سیاسی کیے گئے۔ غیر سیاسی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس انداز میں پھر وہ نسل تیار ہوئی، جو دلیل نہیں سنتی، جو بات نہیں سنتی، جس کی ذہن سازی کی گئی، کچے ذہنوں میں عجیب و غریب قسم کی باتیں ڈالی گئی، تو ظاہر ہے وہ پھر بعض اوقات اس طرح کی چیزیں نسل در نسل آگے جاتی ہیں۔ وہ جو 15-20 سال پہلے جو بچہ تھا وہ بڑا ہو گیا، اب اس کی اولاد یا اس کے چھوٹے بھائی یا اس کے خاندان میں سے لوگ اسی کے پیٹرن کے اوپر چلتے ہیں۔ ہمارے یہاں ظاہر ایک فیملی اگر مسلم لیگ نون کی ہے تو اس میں زیادہ تر لوگ مسلم لیگ نون کو ہی فالو کریں گے، پیپلز پارٹی کی ہے تو فیملی کے زیادہ تر افراد جو اپنے بڑے کو دیکھ کے اسی کو فالو کرتے ہیں۔ تو یہ جو تھی نا صورتحال کہ اس سے پھر 9 مئی جیسے واقعات بھی کہ لوگوں نے سوچے سمجھے بغیر کہ یہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے دنیا میں، اور خاص طور پر پاکستان میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص ریڈ لائن ہو۔ یعنی بھٹو شہید کے لیے لوگوں نے اپنے آپ کو آگ لگائی، اسی لاہور میں پھانسیاں چڑھ گئے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھٹو ہماری ریڈ لائن ہے۔ محبت ضرور تھی، بھٹو سے لوگوں نے عشق ضرور کیا۔ محترمہ بینظیر بھٹو کے لیے کراچی کارساز کا جو سانحہ ہوا تھا جہاں پہ درجنوں لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور لوگ بے نظیر وہ لاشیں اور دھماکوں میں بھی ٹرک سے دور نہیں بھاگ رہے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی طرف جا رہے تھے کہ بی بی محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں۔ ایک دھماکہ ہوا، لوگ مزید آئے، دوسرا دھماکہ ہوا تو زیادہ لوگ شہید ہو گئے۔
تو لوگوں نے یہ بھی کیا ہوا ہے. لیکن ریڈ لائن والی چیز جو تھی نا، یہ میں جس کو غیر سیاسی ذہن کی بات کر رہا ہوں. اب پھر ظاہر ہے وہ ایک کہا تھا جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم نے عمران خان صاحب کو پروجیکشن دی، اور اس کے بعد ہم 2021 میں ہمیں احساس ہو گیا اور ہم دور ہونا شروع ہو گئے. تو اب جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جنگ کے بعد خاص طور پر جو ایک خطاب تھا ان کا بچوں سے، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ لوگ کہتے تھے ہمارے اوپر تنقید کرتے تھے کہ پاکستان کی فوج اپنا کام نہیں کر رہی، تو فوج پر حملے کرنے والوں کا آپ بتائیں کہ ان سے حساب ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. آرمی چیف نے اسی طرح کی باتیں کی. جب وہ فیلڈ مارشل بنے تو اساتذہ سے، پروفیسر سے، ٹیچر سے ملے، اور ظاہر ہے وہ جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس میں، کیونکہ ہمارے ہاں بلوچستان اور کے پی کے میں ایک قبائلی سسٹم ہے، تو جرگے کو ملانا، عمائدین کو ملانا بڑا ضروری ہوتا ہے. ہر آپریشن میں یا ہر ایکشن میں ہم نے یہ کیا ہے، یا جو اصلاحات ہوتی ہیں، تو وہ تو ایک الگ بات. لیکن جو کور کمانڈر لاہور ہیں جنرل فیاض حسین شاہ صاحب، انہوں نے پنجاب یونیورسٹی کا دورہ کیا اور انہوں نے جو خطاب کیا اس خطاب میں انہوں نے کوئی تھی اپنا کچھ پینٹنگز کا مشاہدہ بھی کیا. وہ تھی موقع حق کے حوالے سے، جو پاکستان انڈیا جنگ تھی اس کے حوالے سے کچھ پینٹنگز تھی، وہ انہوں نے دیکھی، اور انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی بچوں سے موقع حق کے اوپر. انہوں نے کہا کہ یہ آپریشن بنیان و مرصوص کی تاریخی فتح کا پوری قوم کے ایمان، اتحاد اور نظم و ضبط کا ثمر قرار دیا تاریخی فتح کو، اور ساتھ ساتھ عالمی تناظر اور بھارتی جنگ کے حوالے سے ثمرات پر بھی بات کی، اور کہا کہ آپریشن بنیان و مرصوص نے دنیا پر پاکستانی قوم اور افواج کی جرأت اور پیشہ ورانہ مہارت کو عیاں کر دیا ہے. اور انہوں نے کہا کہ لاہور جیسی قدیم یونیورسٹی میں آنا میرے لیے باعث اعزاز ہے. اب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل سوال یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اسپیس اب وہ نہیں چھوڑی جا رہی کہ ایک 9 مئی سے پہلے یا 6 مئی سے پہلے، یہ والی 6 مئی جو تھی، اس سے پہلے جب 22 اپریل کو مودی ایگریشن دکھانے کی کوشش کر رہے تھے، حملے کرنے کی دھمکیاں دے رہے تھے، تو اس وقت پی ٹی آئی کے لوگ ٹرول کرتے تھے فوج کو. وہ کہتے تھے کہ جی یہ لڑے نا آپ ادھر جا کر، لوگوں گھروں میں گھس جاتے ہیں. فلک وہ جو صنم جاوید کی آپ کو یاد ہوگی گفتگو، اس طرح کی عجیب و غریب گفتگو کی گئی. لیکن جیسے ہی ہم نے جنگ جیتی اور فوج نے اپنا کام کر کے دکھایا، تو وہ جو ٹرولنگ تھی وہ بے اثر ہو گئی. اور پھر وہی ٹرولز جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جی ہم نے تو فوج کا ساتھ دیا. اب وہ جو قدرتی موقع ملا ہے نا کہ قوم تقسیم ہے، فوج کے خلاف جو نفرت پیدا کی گئی عمران خان صاحب کی طرف سے، جو بھی عوامل ہو، اب انٹریکشن رکھنا ضروری ہے، بتانا بچوں کو. اب یہ عمل ویسے سیاستدانوں کو کرنا چاہیے. بلاول بھٹو زرداری کو جانا چاہیے تھا تعلیمی اداروں میں، مریم نواز صاحبہ کو جانا چاہیے تھا، جو کہ جاتے بھی ہیں لیکن اس طرح متواتر نہیں جا رہے. یا وہ جو ٹارگٹ ہے نا کہ جو بچوں کی ذہن سازی کی گئی ہے سیاسی عمل کے خلاف، جمہوریت کے خلاف، اور یہ کہ جی صرف ایک شخص ناگزیر ہے، یہ تو صرف فسطائی لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہوتے ہیں. تو ان کو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال اب جو ہمارے فوجی جرنیل ہیں وہ جا رہے ہیں. تو جس کو میں فل اسکیل آپریشن کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا نا دہشت گردی کے خلاف، اس میں اس کا ایک پارٹ تو تھا آپریشن دہشت گردی کا خاتمہ، دوسرا پارٹ تھا وہ جو ذہنوں کو آلودہ کیا گیا تھا، تو ان لوگوں کو نارمل کرنا، ذہنوں کو نیوٹرلائز کرنا نیشنل ایکشن پلان میں. اب یہ ذہنوں کو بیسیکلی نارمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو آپریشن کا جو اصل امپورٹنٹ حصہ ہوتا ہے وہ جنگ نہیں ہوتا. جو انٹرنل انسرجنسیز ہوتی ہے نا، ان میں وہ صرف ہتھیار سے دشمن اپنا دہشت گرد کو یا دشمن کو مارنا نہیں ہوتا، ان کے لیے جو موجود سپورٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا بھی ہوتا ہے. تو ادھر بھی یہی کیا جا رہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز اپنی جگہ، قانونی چارہ جوئی اپنی جگہ، لیکن جو ذہن سازی کی گئی تھی اس ذہن سازی کو دوبارہ واپس نیوٹرل کرنا. میں یہ بچوں کو یا پی ٹی آئی کو اس طرح دہشت گرد نہیں گن رہا، میں صرف آپ کو ایک مثال
دے رہا ہوں کہ جس طرح کیا جاتا ہے انسرجنسیز میں. تو یہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس طرح کا جو بڑے لیول کا جو آپریشن، ایک تو دہشت گردوں کے خلاف، اور دوسرا وہ سوچ جو قوم کو تقسیم کرتی ہے، اس سوچ کو ذرا بیلنس کرنا، نیوٹرل کرنا. اچھا جی، اب پڑوس میں مودی جی کے خلاف خطرناک قسم کی کیمپین شروع ہو گئی ہے. ہمارے پاس پڑوس میں ہماری جو پنجاب ہے، انڈین پنجاب، وہاں کے پردھان منتری ہیں بھگونت مان، مزاحیہ اداکار تھے اسٹیج کے، بہت جگنو نام سے بڑا مشہور ان کی ایکٹنگ انہوں نے کی، اور بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں، بڑی خوبصورت تقریریں کرتے ہیں. ان کا ایک بڑا زبردست قسم کا جملہ تھا، کل بیٹھے ہوئے تھے کہیں، ان کی جو ویڈیو آئی ہے سامنے، انہوں نے کہا کہ جی یہ پنجابی میں بات کر رہے تھے کہ جی سندور دے نا تے ووٹاں منگ دے پھر دینے. تو سندور دی وہ کہتا ہے کہ بے حرمتی نہیں ہوئی، بے توقیری نہیں ہوئی. تو وہ کہتے ہیں جی آپ کے گھر میں اگر کوئی سندور لے کے آئے تو آپ لگائیں گے اپنے ماتھے پر؟ یہ مودی جی کہہ رہے ہیں کہ جی میرا سندور لگاؤ. تو کہتا ہے کیا یہ ون نیشن ون ہسبینڈ جو ہے وہ انہوں نے اپنا منصوبہ شروع کیا ہے، ایک قوم ایک شوہر؟ کیونکہ انڈین عورتوں نے تو جوتے پکڑ کر وہ آ گئی تھی نا سڑکوں پر. مودی جی کو کہا تھا کہ پیچھے ہٹو، یہ کیا بکواس ہے، یہی ہوا تھا نا. تو اب یہ آپریشن سندور میں ناکامی، اس کے بعد وہ جنرل جو تھے ان کے انیل چوہان صاحب، ان کا اعتراف کہ ہاں ہمارے جہاز گرے ہیں، لیکن امپورٹنٹ یہ نہیں ہے کہ جہاز گرے ہیں، امپورٹنٹ یہ ہے کہ غلطی کہاں ہوئی ہے. اب اس کی وضاحتیں دیتے پھر رہے ہیں کہ جی دیکھیں کرکٹ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ وکٹیں کتنی گری ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ نتیجہ کیا تھا. اب اس پر پھر تنقید ہو رہی ہے کہ الو کے پٹھے، یدھ کوئی اور چیز ہوتی ہے، جنگ کوئی اور چیز ہوتی ہے، کرکٹ کا کھیل کوئی اور چیز. ہم اس میں بہت نقصان اٹھا چکے ہیں. ہم اپنے بھارتی جو ہے نا جو لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم یہ کرکٹ کے چکر میں ہم نے بہت نقصان اٹھایا ہے، تم لوگ مت اٹھانا بھائی. ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہے کہ ایک شخص بترایا ہوا بڈھا ہر چیز کو کرکٹ کی نظر سے دیکھتا تھا. میں نے ایک گیند سے 3 وکٹ لینی ہے، میں نے اس کی وکٹ اڑا دی، میں نے یہ کر دیا. ہر چیز، کرکٹ کوئی اور چیز ہوتی ہے، سیاست کوئی اور چیز ہوتی ہے، یدھ کوئی اور چیز ہوتی ہے، کھیل کوئی اور چیز ہوتی ہے. تو بہرحال وہ وہاں پر ان کو اچھا خاصا تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن جو صحیح منجی ٹھوک رہے ہیں نا، جس کو کہا جاتا ہے، وہ کر رہے ہیں جناب راہل گاندھی صاحب. انہوں نے ایک جلسے سے، چھوٹے سے جلسے سے خطاب کیا، اور انہوں نے ان کا ایک جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں، میرا دل تو کر رہا ہے میں آپ کو سنواؤں، بلکہ سن لیں، کیونکہ ہم ویڈیو اس طرح چلا نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ کاپی رائٹ آ جائے گا. یہ آپ سنیں ذرا. جیسے ادھر سے ٹرمپ نے ایک اشارہ کیا، فون اٹھایا، کہا مودی جی کیا کر رہے ہو؟ نریندر سرنڈر، اور جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. جی حضور کر کے نریندر مودی جی نے ٹرمپ کے اشارے کا پالن کیا. اب مودی جو ہیں وہ چھپتے پھر رہے ہیں، کبھی روڈ شو کی آڑ میں، کبھی کسی آڑ میں، کبھی کسی آڑ میں، لیکن اس کو چھپنے کی جگہ نہیں مل رہی. اور اب تو 16 جماعتوں نے، اپوزیشن کی 16 جماعتوں نے لکھا ہے کہ بھئی اجلاس بلاؤ، جوائنٹ سیشن بلاؤ سبھا کا، بٹھاؤ صدن کو، بات کرو وہاں پر، بتاؤ ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے، کیوں جنگ چھیڑی تھی، پہلگام کے حقائق بتاؤ. تو مودی جی دوڑتے پھر رہے ہیں. ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اس سے چند گھنٹے پہلے ہمارے نوجوان سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے نیو یارک میں پریس کانفرنس کی ہے. انہوں نے پریس کانفرنس جو کی ہے وہ تو کمال نا، وہ جو کہتے تھے کہ جی بڑی کمال انگریزی ہے اس کی، ششی تھرور کی، وہ تو وہاں پتہ نہیں کیا کرتے پھر رہے ہیں. بلاول نے ملاقاتیں بھی کی ہیں ہائی لیول پر، اقوام متحدہ میں دوسرے ممالک کے اپنا امپورٹنٹ بااثر لوگوں سے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جی دیکھیں ہم ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جی میں سب سے بڑا وکٹم ہوں دہشت گردی کا، میری والدہ کو شہید کیا دہشت گردوں نے. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا چاہتا ہے.
24 کروڑ لوگوں کا اگر وہ پانی بند کریں گے تو دنیا دیکھتی رہے گی، یا دنیا مودی کے اس قدم کے خلاف پاکستان کا ساتھ دے گی، اس کی نندا کرے گی، اس کی مذمت کرے گی؟ سنتاس معاہدہ اس بلاول نے کہا کہ جو انہوں نے معطل کر دیا۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز، وہ ہتھیار جو پاکستان نے اس جنگ سے پہلے استعمال کیا اور اسی ہتھیار سے ہم جنگ جیت گئے، وہ تھی سفارتکاری کا ہتھیار۔ جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کاکول میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ آپ پہلگام کا ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو، آؤ کسی نیوٹرل فورم پر آ کر ثبوت دو، بھارت بھاگ گیا۔ ٹرمپ نے جو اعلان کیا تھا سیز فائر کروانے کا، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ سیز فائر ہو گیا، اب دونوں ممالک بشمول کشمیر اس ایشو پر کسی نیوٹرل فورم پر بیٹھ کر بات کریں گے۔ تو اس کا ذکر بلاول بھٹو نے کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نے کوئی جارحیت نہیں کی، ہم نے صرف اپنا دفاع کیا، لیکن اگر دوبارہ یہ کریں گے تو پھر دنیا دیکھ لے کہ بھئی 2 ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر مودی اسی طرح کرتا رہا، انڈیا اسی طرح کرتا رہا، تو پھر حالات تو کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہیں گے۔ اچھا جی، اب آخری چیز جو ہے، میرا خیال ہے اگر کوئی چیز رہ جائے گی تو پروڈیوسر سعد صاحب مجھے بتا دیں گے۔ آخری چیز وہ ہے سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ایک رپورٹ آئی ہے۔ وہ رپورٹ ہے کہ کتنے لوگ جو ہے نا پاکستان سے باہر گئے ہیں، یا کتنے پاکستانی جو ہیں، ہاں ایران والا ابھی میں نے بتانا، ایران کی خبر ہے کہ پاکستانی کتنے باہر سے جو گرفتار ہوتے ہیں، ڈیپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کمیٹی کی صدارت کر رہے تھے جی سینیٹر ذیشان خانزادہ، اور کمیٹی کو رپورٹ کیا گیا اپنا ناظرہ حکام اور وزارت داخلہ کی طرف سے۔ بتایا گیا کہ 2023 میں ڈیپورٹ ہونے والے پاکستانیوں کی تعداد 52,000 ہے، 5,000 بھکاری سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیے گئے۔ شرم کی بات ہے نا، لوگ جاتے ہیں وہاں مانگنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو پاکستانی گرفتار ہوتے ہیں ان کو پھر پاکستان کے حوالے کیا جاتا ہے، واپس کیا جاتا ہے۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ UAE، اٹلی، برطانیہ اور یورپ کے کچھ ممالک نے اسٹوڈنٹ ویزا بند کر دیے۔ یورپین ممالک میں 1,25,000، امریکہ میں 10,000 سے زائد پاکستانیوں نے سیاسی پناہ کی درخواست دے رکھی ہوئی ہے۔ یہ بڑی تعداد ہے۔ 1,35,000 پاکستانی جو ہیں وہ ملک کی شہریت تو ترک نہیں کر رہے، لیکن کہیں اور پناہ لے رہے ہیں۔ تو ایک طرح سے شہریت ترک کرنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اب ایران سے بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے علاقے میں جو سیستان والا علاقہ ہی ہے، وہاں پر ایک احمد پور شرقیہ کے اور ایک کراچی کے مزدور وہاں حجام کی دکان پر کام کرتے تھے، ان کو اغوا کیا گیا دہشت گردوں کی جانب سے، تاوان مانگا گیا اور تاوان نہ دینے پر ان کو قتل کیا گیا ہے۔ باولپور سے تعلق رکھنے والے یعنی احمد پور شرقیہ کے مجاہد، ان کے بھائی نے یہ بتایا، اور دوسرے جو کراچی سے جن کا تعلق تھا مزدور کا، محمد فہیم ان کا نام ہے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعات، یہ وارداتیں آئے روز ہوتی ہیں۔ ان کے اہل خانہ نے مطالبہ کیا حکومت سے کہ ان کی میتیں واپس لانے میں ان کی کوئی سہولت کی جائے۔ اچھا جب آخر میں پبلک سروس میسج سب کے لیے وہ یہ ہے کہ گرمیاں ہیں، آج کل ویسے موسم کچھ بہتر ہے، لیکن بہرحال پیاس لگتی ہے، بہرحال بھوک لگتی ہے۔ ہم تو اپنے گھروں میں پانی بھی پی لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، لیکن جو آزاد پنچھی ہیں ان کا ہمارے اوپر ذمہ ہے۔ یہ جو آزاد جانور ہیں، کتے، بلیاں، گدھے، گائے، بھینسیں جو آزاد ہوتی ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ تو آپ کے محلے میں جو چیز جس طرح کی جانور ہے، پرندے آتے ہیں، تو ان کا خیال رکھیں، ان کے لیے پانی رکھیں، ان کے لیے دانہ رکھیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کریں۔ بلیاں ہیں تو ان کو دودھ دیں، کتے ہیں تو ان کو ان کے مطابق کوئی نہ کوئی چیز دیں، کیونکہ گرمی میں یہ بیچارے جان سے جاتے ہیں۔ تو ہمارا فرض ہے بطور انسان، کیونکہ ہمیں عقل بھی ہے، ہمارے پاس سوچ بھی ہے اور ہمارے پاس وسائل بھی ہے، تو جس طرح ہم اپنوں کا خیال رکھتے ہیں، اسی طرح ان بے زبان جانوروں کا اور آزاد پنچھیوں کا خیال رکھیں۔ اپنی چھتوں کے اوپر دانہ رکھیں، پانی رکھیں، منڈیروں پر رکھیں، تاکہ وہ پیاسے اور بھوکے نہ مریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ